بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھیں محمد والے سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 104 اللہ تبارک و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے خطاب فرما کر رسول کا جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے خود کو رسول کا ماننے والا کہتے ہیں ان سے خطاب فرما کر ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ تم میں سے ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو کیا کرے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ نیکی کی طرف دعوت دے لوگوں کو یہ ذمہ داری قبول کی ہو انہوں نے اللہ کی طرف سے کہ معاشرے میں نیکی کی ترویج کرنی ہے، نیکیوں کا ماحول بنانا ہے، نیکیوں کی طرف دعوت دینی ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور وہ جماعت نیکیوں کا معروف کا امر کرتی ہو اور وہ جماعت منکر سے یعنی برائی سے گناہوں سے روکتی ہو، اور پھر اس جماعت کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی ہیں کامیاب ہونے والے، یہی ہیں فلاح پانے والے۔ ایک صلوات پڑھیں پھر محمد وآلہ۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی ذات اقدس، ذات اطہر سے منسوب خاص طور پر محرم الحرام کے یہ ابتدائی 10 ایام عشرہ اول محرم الحرام کے جس میں 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، اور پھر چند دن گزرنے کے بعد 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے امر کی اطاعت میں گویا انسانیت کی تاریخ کی بے مثال ترین قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے اپنے کربلا میں آنے کا سبب جو خود امام کے کلام سے پتہ چلتا ہے، چند بہت اہم باتیں
کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق کا طلبگار ہوں۔ آپ کی توجہ انشاءاللہ ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اس سفر کا، اپنے مدینہ چھوڑنے کا، اپنے مکہ سے نکلنے کا جو سبب خود بیان فرماتے ہیں وہ یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آل عمران کی آیت نمبر 104 پڑھی، اسی ذمہ داری کو ادا کرنے والوں کو فلاح کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم لوگوں کی اصلاح کرتے ہو، کیونکہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، کیونکہ تم نہی عن المنکر کرتے ہو۔ یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں جن کا سادہ ترجمہ اردو میں مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک اور مثال مثلا سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، یعنی ایمان کی وجہ سے قریبی ترین رشتہ ان کا آپس میں ہے، غیر مومنوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اور صفت کیا پائی جاتی ہے؟ ان کا ایمان ان کے اندر ان سے کیا کام کرواتا ہے؟ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ ابھی میں صرف سن رہا ہوں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کون سی حقیقت میرے سامنے رکھ رہا ہے، پھر بعد میں مجھے دیکھنا ہے کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیے مجھے بدلنا ہے، مجھے ڈھالنا ہے اللہ کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق، نہ کہ اللہ کو ڈھلنا ہے۔ اللہ کہے کہ یہ ذرا میں نے سخت باتیں کر دی تھی، اب بڑے لاڈلے آ گئے دنیا میں، وہ یہ سخت کام نہیں کر سکتے، لہٰذا میں ہی ذرا میرٹ نیچے کر دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو کبھی اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں پائے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک شکل میدان جنگ ہے، اللہ کے نافرمانوں کے سامنے ڈٹ جانا میدان جنگ میں، جب جنگ مسلط کر دی جائے۔ لیکن کراچی میں اس وقت جنگ نہیں ہو رہی، تو میں کہوں امام حسین علیہ السلام کا امر بالمعروف تو وہ تو جنگ تھا، ہمیں تو جنگ نہیں درپیش، لہذا امر بالمعروف بھی نہیں کرنا، نہیں۔ امر بالمعروف، یا میں ایک اور لفظ استعمال کروں، آپ سب جانتے ہیں لفظ جہاد۔ جہاد جوہد سے نکلا ہے، جوہد کہتے ہیں کوشش کو۔ جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں کوشش کرنا۔ جیسے آپ کے حالات ہیں، جس حالات میں آپ کی زندگی گزر رہی ہے، آپ کے معاشرے کے حالات، اسی کے مطابق، انہی حالات کے مطابق جہاد کی روش اور طریقہ یہ سلیکٹ کیا جائے گا۔
جیسے جہاد بندوق سے اور تلوار سے ہوتا ہے، اسی طرح جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے، جہاد ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے، اور جہاد اپنے نفس کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ کربلا اس کا نقطہ کمال ہے۔ چھوٹے درجوں سے شروع ہو کر اپنی خواہشات پر قابو پانے والے جہاد سے شروع ہو کر میں اپنی ناجائز حرام خواہش کو کنٹرول کروں، یہ جہاد ہے۔ اسے کہا جاتا ہے جہاد بالنفس۔ یہ تو 24 گھنٹے میدان جنگ لگا ہوا۔ فجر کا وقت ہے، اٹھوں یا نہ اٹھوں؟ اللہ کا حکم کہتا ہے اٹھ، یہ اندر والا کہتا ہے ابھی سویا رہے۔ نہیں میں نے اٹھنا ہے، چل 10 منٹ بعد اٹھنا، سنوز کا بٹن دبا دے، 10 منٹ بعد اٹھ جانا، پھر 10 منٹ بعد پھر دبا دے، 10 منٹ بعد اٹھ جانا۔ دباتے دباتے سورج نکل آیا، شیطان کہتا ہے آ تیرے ماتھے کا بوسہ لوں، تو کامیاب ہو گیا، تو تیری نماز رہ گئی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو 24 گھنٹے جو میدان جہاد ہے وہ اپنے نفس کے خلاف ہے۔ تھوڑا سا مسئلہ ہوا، کیسے بچوں؟ جھوٹ بول دو۔ تھوڑا سا غصہ آیا، گالی بک دو۔ ہوں میں حسینی، یہ ٹائٹل مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، چاہے میں گالیاں دوں، چاہے میں بے نماز ہوں، میں جو مرضی کر لوں، میں حسینی ہوں۔ یہ ہماری خود ساختہ بات ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ قیامت کے دن کمپنی اس پہ FIR کٹوائے گی فراڈ کی۔ نام ہماری اتنی ہائی کوالٹی کی کمپنی کا نام انہوں نے اپنی 2 نمبر پروڈکٹ پہ لگا دیا تھا۔ جس کمپنی کا موٹو یہ تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان، اپنی اولاد کی جانیں بھی قربان کی جا سکتی ہیں، اللہ کے حکم پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ جس کمپنی کا لوگو یہ تھا رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، اللہ کے حکم کے آگے تسلیم ہوں اور پھر جو مرضی ہو جائے اس کی رضا پر، اس کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ اور یہ بندہ یہ اپنی چھوٹی سی خواہش بھی، ناجائز خواہش بھی کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، اور لیبل ہماری کمپنی کا لگایا ہوا تھا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ آئے بیٹھے ہیں فرش عزا پر۔ فرش عزا پتھر پگھلانے کی جگہ ہے، فرش عزا دلوں کو منقلب کرنے کی جگہ ہے۔ فرش عزا اس لیے نہیں ہے کہ سارا سال جو گڑبڑ کی ہے وہ یہاں پر آنے سے کھاتا صاف ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم پھر اپنی نارمل روٹین میں اگلا کھاتا تیار کریں گے جو اگلے سال بخشوانا۔ یہ تحریفات ہیں کربلا کے تصور میں۔ کربلا بندے کو بندہ بنانے والی۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ کربلا ہمت کے کمال کا نام ہے، کربلا صبر کے کمال کا نام ہے، کربلا اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو نبھانے کے کمال کا نام ہے،
کربلا اللہ کی رضا کے لیے عزیز ترین چیزیں قربان کر دینے کا نام ہے۔ کربلا کا میرٹ بہت ہائی ہے۔ کربلا اس لیے نہیں ہے کہ کچھ گیدرنگز کو اٹینڈ کر کے گناہوں کی چھٹی مل جائے۔ کربلا ایک عظیم ترین نعمت ہے، اور نعمتوں کے بارے میں خالق کا کیا قانون ہے؟ عرض کیا تھا میں نے، نعمت کی شکر گزاری اللہ کا وعدہ ہے، نعمت میں اضافے کا سبب بنے گا، اور نعمت کی ناشکری اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی پارٹی اور کوئی ایسا گروہ نہیں ہے کہ جو ذرا لاڈلا ہو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری کنسیشنز رکھی ہوں کہ باقی کریں گے تو پکڑ کروں گا، تم کرو گے تو تم لاڈلے ہو، تمہیں نہیں پکڑوں گا۔ ایسے لاڈلے پچھلے نبیوں کی امتوں نے بھی اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کی، قرآن ان پر لعنتوں سے بھرا پڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے پیارے ترین ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اتنے پیارے ہیں اللہ کو جیسے اللہ اپنے بیٹوں سے پیار ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا اے رسول ان سے کہو جب تم اتنے پیارے تھے اللہ کے تو اللہ نے تم پہ لعنت کیوں کی؟ اللہ نے تم میں سے بندر اور خنزیر کیوں مسخ کر کے بنا دیے؟ اللہ نے تم پر پے در پے اتنے عذاب کیوں بھیجے جو تم کہتے ہو تم اللہ کے لاڈلے ہو؟ پھر جب لوگوں کو اپنے پاس مقام کا معیار بتایا تو صرف ایک بتایا۔ کربلا اس میسج کی طرف توجہ دلانے کا نام ہے۔ کربلا جھٹکا دیتی ہے۔ یہ اتنی بڑی قربانی، اتنی قیمتی جانوں کی، جو جانیں کربلا میں فدا ہوئی اللہ کے دین پر، وہ ایک ایک جان اتنی قیمتی تھی کہ باقی سارے بھی ان کی برابری نہیں کرتے تھے۔ تو جھٹکا لگتا ہے انسان کو۔ یہ قربانی کس لیے دی گئی؟ تاکہ میری گڑبڑیں بخشی جائیں۔ یہ تو مسیحیوں کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، وہ بھی ان کے دین کی تعریف کر کے۔ کربلا کی بنیاد امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا۔ محرم کے ایام یعنی اپنی روح کو امام حسین کے ساتھ جوڑ کر امام کی پاکیزگی اپنی روح میں اتارنے کی کوشش کرنا، اپنی روح کی آلودگی کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ میرا امام حسین سے تعلق کتنا گہرا ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ آپ کا کوئی دوست ہو، بہت پیارا، بہت پکا دوست، آپ کسی بات پر غصے میں آ کے کچھ کرنے لگے، لوگ آپ کو روک رہے ہو، آپ سب کو کہیں ہٹ جاؤ، میں نے کسی کی نہیں سننی۔ اچانک آپ کا وہ دوست آ کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، آپ وہ کام کرنے سے رک جاتے جب وہ کہتا ہے میری خاطر نہ کر۔ اگر مجھے دوست سمجھتا ہے نہ کر یہ کام، اگر واقعاً وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے تو آپ ہو سکتا ہے یہ ڈائیلاگ بولو، اللہ کی قسم تیرے سوا کوئی اور آتا نا تو میں نے پھر بھی نہیں رکنا تھا، لیکن تیری بات میں نہیں ٹال سکتا، میں تجھے ناراض نہیں کر سکتا۔ ایسے دوست ہوتے ہیں نا زندگی میں۔ تو امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے ایسے کیوں نہیں ہیں؟ امام حسین سے یہ تعلق کیوں ہے؟ بس حاجات اور شفاعت، اپنا مطلب۔
حسینی وہ ہے جس کو اپنی چیزوں کی پرواہ ہی نہ ہو، اسے یہ پرواہ ہو حسین کی رضا کس میں ہے۔ گھر میں ماں کو پتا ہو کہ بچوں کو کیسے پالوں، کیا عادتیں ڈالوں بچوں کو، حسین راضی ہوں گے۔ یاد رکھیے انہی امام حسین کے کربلا کے راستے میں خطبات میں سے ایک خطبے کے الفاظ یہ ہیں، رضا اللہ رضانا اہل البیت، جو اللہ کی رضا ہے وہ ہم اہل بیت کی رضا ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں حسین علیہ السلام کی رضا یعنی اللہ کی رضا۔ امام حسین علیہ السلام اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہیں کہتے۔ کوئی ایک بھی ایسا کام نہیں ہے جس میں حسین کی رضا اپنے خالق کی رضا سے جدا ہو۔ کوئی ایسا کام ہو کہ اس سے اللہ نہیں راضی ہوتا، امام حسین راضی ہو جاتے۔ دو سسٹم نہیں ہے، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے جس کا نام ہے نظام توحید۔ بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں، کربلا کو جب غلط بیان کیا گیا تو کچھ افراد اگرچہ واقعاً محبت کرنے والے امام حسین سے، لیکن بیان کرنے والوں کی خیانت کے سبب ڈی ٹریک ہو گئے۔ مثلا اگر کہا جائے کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو وہ کہتا ہے میری نماز ماتم ہے۔ ہم خود سنتے ہیں۔ کس کا ماننے والا ہے؟ جو 10ویں محرم کو بھی نماز جماعت قائم کر رہے ہیں۔ آپ تحریف کی طاقت دیکھیں، ہیرا پھیری کی طاقت دیکھیں۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی بندگی کر کے دکھائی ہے، دنیا کے سارے مسلک چھوڑ بھی دیتے، حسینیوں کی نماز سب سے ٹاپ پر ہونی چاہیے تھی۔ لیکن کچھ لوگوں کو جس طرح ابلیس نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ سے محبت کرنے والوں کو حضرت عیسیٰ کے نام پر ہی غلط سائٹ پہ لگایا۔ انبیاء کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد شیطان چھوڑتا ہے پیچھے آنے والوں کو؟ نہیں چھوڑتا۔ اور اس کے لیے سب سے اچھا اور آسان راستہ اسی ہستی کا نام استعمال کرنا ہوتا ہے کہ جس کی عقیدت لوگوں کے دلوں میں بھری ہوتی۔ شہید مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ مثلا دو آپشنز ہیں میرے پاس، دو آپشنز ہیں، یا اللہ کو راضی کر لوں یا امام حسین کو راضی کر لوں۔ خوب آپ امام حسین کہیں، آپ جناب سیدہ کہیں، جو بھی نام لے آئے، یا اللہ یا کیا مطلب؟ فرماتے ہیں مثال کے طور پر کسی کے ذہن میں یہ ہو، اس طرح سے اس کو بتایا گیا ہو کہ وہ سمجھتا ہو کہ یا اللہ کو راضی کر لوں۔ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ فلان فلان ایک احکام کی لسٹ ہے۔ اور امام حسین کیسے راضی ہوتے ہیں؟ امام حسین جناب سیدہ کیسے راضی ہوتی ہیں؟ وہ عزاداری سے راضی ہوتی ہیں، وہ مجلس سے راضی ہوتی ہیں، وہ ماتم سے راضی ہوتی ہیں، وہ مثلاً سبیل سے راضی ہوتی ہیں۔ تو وہ والا کام کر لو یا یہ والا کام کر لو، ٹھیک ہے نا؟
جیسے کویسچن پیپر میں لکھا ہوتا ہے ان دو میں سے کوئی سا بھی ایک سوال کر لیں، آپ کی چوائس ہے۔ شہید فرماتے ہیں اگر کوئی سمجھے کہ دو چیزیں ہیں اور میرے پاس آپشن ہے، یا وہ کام کر لوں یا یہ کام کر لوں، اور اگر میں امام حسین کو اور جناب سیدہ کو راضی کرتا ہوں تو قیامت کے دن جب میں پیش ہوں گا تو پھر رب جانے تے حسین جانے۔ امام حسین خود ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری سیٹلمنٹ کرا لیں گے۔ شہید فرماتے ہیں اس کو پتہ نہیں ہے یہ مشرک ہے، اس نے امام حسین کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ شریک ہوتا ہے پارٹنر، توجہ فرما رہے ہیں؟ یا اس پارٹنر کو راضی کر لو یا اس پارٹنر کو راضی کر لو، چونکہ دونوں پارٹنر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا اگر وہ دوسرا ناراض بھی ہو، یہ کہے گا میری پارٹی ہے لہٰذا تم اس کو نہیں پکڑ سکتے، اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ اس سے بڑا بہتان، اس سے بڑا ظلم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا ہوگا؟ جو آخری سانسیں لیتے ہوئے بھی لوگوں نے قریب جا کر یہ جاننے کے لیے کہ حسین زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے، یا غیاث المستغیثین، اے مدد کے لیے پکارنے والوں کی مدد کرنے والے، اس اللہ کو پکار رہے۔ جب بھی اپنے کسی عزیز کی لاش پر جاتے ہیں، اس کا کٹا ہوا چھدا ہوا بدن دیکھتے ہیں، ایک جملہ زبان پر جاری فرماتے ہیں، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، اسی ایک اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کے فیصلے پر حسین راضی ہے اور اسی کے امر کے آگے حسین تسلیم ہے۔ لیکن تحریف کرنے والے ماہر وکیلوں کی طرح آپ نے دیکھا ہوگا نا عدالتوں میں، ایسے جو ماہر وکیل ہوتے ہیں اور ان کو اچھے پیسے دیے گئے ہوتے ہیں بات کو گھمانے کے، قاتل کو بے گناہ ثابت کرنے کے، یا کسی پہ جھوٹا کیس بنا کر اسے اندر کروانے کے جیل میں، کہ وہ اس طرح باتوں کو گھماتے ہیں کہ سب کو لگنے لگتا ہے یہ واقعی غلط ہے جو صحیح ہو، اور جو غلط ہو وہ صحیح لگنے لگتا ہے۔ امام حسین کے یہ ایام غفلتوں سے باہر آنے کے ایام ہیں، آنکھیں کھول کر دیکھنے کے ایام ہیں۔ اگر روح مردہ کر دی ہے دنیا نے، دنیا کے پیچھے دوڑنے نے، اپنی روح کو زندہ کرنے کے ایام ہیں امام حسین سے۔ اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ایام۔ آپ نے پاور دیکھی ہے کیسے کھینچ کے لاتا ہے نام حسین لوگوں کو فرش عزا پر، کیسے آپ کے پورے ملک کا ماحول بدل جاتا ہے محرم کا چاند نظر آتے ہی۔ آپ کے اس الٹے سیدھے میڈیا کا ماحول چینج ہو جاتا ہے محرم کے آتے ہی، ہوتا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی قربانی کو اتنی تاثیر بخش دی ہے کہ بہت سارے لوگ منافقت میں بھی نام حسین لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ان کا چارہ نہیں ہوتا۔ اس امام حسین کی حقیقی معرفت، ان کے قیام کی حقیقی معرفت یہ انسان کو ہو ہی نہ، اور انسان یہ سمجھے بس میرا رشتہ کیا ہے، جب بھی مجلس ہو میں نے جانا ہے، میں نے سننا ہے مجلس کو، اور اس کے بعد میں نے گریہ کرنا ہے، اور اس کے بعد جب میں باہر آؤں گا امام حسین کو فرش عزا پر ہی چھوڑ آنا ہے، اپنی زندگی میں حسین کو ساتھ نہیں لانا، کیونکہ حسین تو امر بالمعروف کریں گے، حسین تو نہی عن المنکر کریں گے۔ اگر دل میں حسین کو لے کر گھر جاؤں گا تو حسین کہیں گے کیوں نہیں پڑھ رہا نماز، میری کربلا یاد نہیں ہے۔ اگر جھوٹ بولوں گا حسین کہیں گے کیوں جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر حرام کھاؤں گا حسین کی آواز آئے گی کربلا میں خطبہ دیتے ہوئے، میری نصیحتیں تم پر عمل نہیں کریں گی کیونکہ تمہارے شکم میں حرام بھرے ہیں۔ اگر واقعاً حسین میرے لیے عزیز ہوں گے مجھے جھٹکا لگے گا، ڈر جاؤں گا،
کم کھا لوں گا لیکن حرام نہیں کھاؤں گا، کم کھا لوں گا حرام نہیں کھاؤں گا۔ لیکن اگر مجھے امام حسین سے ایسا تعلق قائم کیا ہوا ہے کہ میرا امام حسین علیہ السلام سے کیا تعلق ہے کہ آپ کے فرش عزا پر آؤں گا، آپ نے مجھے بخشوانا ہے، میں نے نہیں چھوڑنے وہ کام جو آپ کو پسند نہیں ہے، میں وہ نہیں کروں گا جو آپ چاہتے ہیں، لیکن آپ نے وہ کرنا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ میں بے پردہ الفاظ بول رہا ہوں، ایسا شخص حسینی نہیں ہوتا۔ میں مومنین کی خدمت میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو لفظ ہے نا عزادار، یہ ایمان کا اونچا، اصل میں حقیقت میں ایمان کا بہت بلند درجہ رکھنے والے کا یہ نام ہوتا ہے۔ مومن یعنی دین پر ایمان رکھنے والا، اعتقاد رکھنے والا، اور عزادار یعنی حسین کا فالوور۔ اور حسین کے فالوور کا مطلب کیا ہے کہ دین پر عمل بھی کرتا ہے، دین کی حفاظت بھی کرتا ہے، دین کے لیے قربانی بھی دیتا ہے۔ اس کے لیے اونچا درجہ چاہیے۔ عزادار صرف کپڑے چینج کرنے سے نہیں بنتا، توجہ فرما رہے ہیں؟ عزادار فقط جوتی اتار دینے سے نہیں بنتا، ظاہری حلیہ بدلنے سے عزادار نہیں بنتا، اندر کا حلیہ بدلنے سے۔ ظاہر دیکھ کر کوئی سمجھے عزادار ہے، وہ دنیا والے سمجھیں گے، حسین تب عزادار سمجھے گا جب عزا اندر انسان کے وجود میں ہو، کہ جن صفات سے مولا حسین کو تکلیف ہوتی ہے وہ صفات میرے اندر نظر نہ آئیں، وہ حرکتیں میرے وجود میں نہ ہوں جس سے امام حسین کو تکلیف ہوتی ہے، پھر عزادار ہے۔ چاہے امام حسین سے اس طرح بات کرے کہ مولا میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا تھا، اگر آپ سے حیا نہ ہوتی تو رک جائے برائی کرنے سے، ایسا کام کرنے سے جو حسین کے نانا کی شریعت میں منع ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو آپ عزیزان محترم فرش عزا پر ایک روٹین کی رسم پوری کرنے کی نیت سے نہ آیا کریں، گھر سے نکلتے ہوئے ایک دفعہ اللہ سے دعا کر کے آیا کریں کہ پروردگار میرے دل کو اپنے حسین سے جوڑے بغیر مجھے واپس نہ آنے دینا، میرے دل میں امام حسین سے حیا پیدا کیے بغیر مجھے فرش عزا سے واپس نہ آنے دینا، مجھے حسین کا وفادار غلام بنائے بغیر مجھے فرش عزا سے واپس نہ آنے دینا۔ یہ عزاداری کی اصل شکل ہے۔ اور یہ جو میں حسین حسین کے نام کی تکرار کر رہا ہوں، آپ نام حسین رکھ دیں، آپ نام علی پکار لیں، آپ نام محمد مصطفیٰ کہہ لیں، آپ اللہ تبارک و تعالی کا عبد کہہ لیں، ایک ہی نظام کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ان کا کیا فریضہ تھا اللہ کی طرف سے کہ بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر دینا، انہیں نجات کا راستہ بتانا۔ ان کی ساری قربانیاں، ان کی ساری زندگیاں اسی عظیم فریضے کی ادائیگی پر گواہی دے رہی ہیں۔ ان کی ساری مشکلات اللہ کے نافرمانوں کی طرف سے جو ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، اسی راستے پر چلنے کی وجہ سے
اللہ تبارک و تعالی کے دین پر عمل اور دین کی ترویج کی وجہ سے اہل بیت اطہار پر یہ مصیبتیں آئی ہیں جن کے لیے ہم اس عزاداری کو برگزار کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہ کی بارگاہ میں اس اہم جگہ پر، یعنی وہ ممبر جہاں سے دین کی بات بتائی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے اپنی کمیوں کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہوئے اپنے لیے اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں حسین سے نسبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حسین سے نسبت ہی دین سے نسبت ہے، حسین سے نسبت ہی اللہ تبارک و تعالی سے نسبت ہے۔ حسین کو میرے رسول نے چراغ ہدایت کہا ہے۔ سبھی اہل بیت چراغ ہدایت ہیں، لیکن میرے مولا حسین پر ایسے حالات آئے ہیں کہ روشنی بہت زیادہ ہو گئی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ سبھی اہل بیت مصباح الہدا ہیں۔ اللہ کے نبی کی یہ حدیث شیعہ کتابوں میں تو ہے، اہل سنت کی کتب میں بھی۔ آج ایک اہل سنت عالم کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس کو دیکھ رہا تھا، تو وہاں پر انہوں نے اپنی کتابوں سے حوالہ دے کر یہ حدیث لکھی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری امت میں میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ اب اس سے زیادہ بلیغ تعبیر نہیں ہو سکتی۔ نوح کی قوم میں سے وہی بچے تھے جو ان کی کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور اگر سوار سگا بیٹا نہیں ہوا تھا تو وہ بھی غرق ہوا تھا۔ آپ توجہ کریں، نوح کا علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ قرآن کریم نے بیان کیا، اور ان کے بیٹے کا غرق ہونا سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا۔ آپ غور فرمائیں، اگر آپ اس واقعے کو پڑھیں، حضرت نوح کا بیٹا جب سوار نہیں ہوتا کشتی میں تو حضرت نوح اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے اہل بیت میں سے۔ اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں فرماتا، کہتا یہ تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے کیونکہ یہ بد عمل ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے فرماتا ہے کہ جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے میرے سے بات مت کریں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو بچے کون؟ نہ رشتہ داری بچائے گی، یہ قرآن کی آیات واضح ہے، معیار دیتا ہے۔ اللہ جو واقعات بیان کرتا ہے یعنی اپنا کرائٹیریا، اپنے سٹینڈرڈز بیان کرتا ہے کہ نجات چاہتے ہو تو دیکھو نبی کا سگا بیٹا وہ بھی بیٹا ہونے کی وجہ سے نجات نہیں پا سکتا۔ نوح کی کشتی میں سوار ہونا ضروری ہے، اور وہ سوار وہی ہوگا جس کے اندر ایمان ہے۔ اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، شیعہ سنی کتابیں گواہی دے رہی ہیں کہ میری امت میں میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو اس کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ وہ ایک چھوٹے سے جملے میں پورا، جسے ہم خطیب لوگ کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دی۔ اور کشتی میں سوار ہونا ہوتا ہے، دور کھڑے ہو کے کشتی کی تعریف نہیں کرنی ہوتی، کیا کشتی، کیا بات ہے، ایسی کشتی تو میں صدقے جاؤں، لیکن سوار نہیں ہوتا سمجھدار۔ اپنے وجود میں ایسی باتیں پیدا کر لی ہیں کہ جن کی وجہ سے دل نہیں کرتا، کیونکہ اس کشتی میں سوار ہونے کی شرط یہ ہے کہ فلان کام چھوڑ دے ورنہ سوار نہیں ہونے دیں گے۔ وہ کام اتنا پیارا ہے تو کہتا ہے پھر میں کیا کروں، سوار تو نہیں ہونا، یہ کام نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر کہتا ہے دور کھڑے ہو کے تعریفیں کرو۔ اور اگر کشتی پہ کوئی مصیبت آ جائے رونا شروع کر دو، لیکن سوار نہیں ہونا، چونکہ یہ جو کام ہے یہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔
سمجھنے والوں کے لیے یا جو سمجھنے کا ارادہ کرے اس کے لیے باتیں بہت واضح ہوتی ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آج کی اپنی عرائض کو تمام کرنے کی طرف لاؤں۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا ہی ایک اور کلام کربلا کی راہ میں، اسی شراف کے مقام پر جہاں ملاقات ہوئی تھی جناب حر اور ان کے سپاہیوں سے، میں نے عرض کیا تھا ایک خطاب امام نے نماز ظہر کے بعد ارشاد فرمایا تھا، اور پھر ایک خطاب امام نے نماز عصر کی جماعت جب قائم کی تو پھر ان لوگوں سے خطاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آج اسی ذکر مصائب میں بھی جناب حر کا تذکرہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں حر کہاں سے کہاں پہنچے، لیکن یہ سالوں کا فاصلہ تھوڑی سی دیر میں طے کر لینا، یہ ایسا نہیں ہے کہ حر نے فقط منہ سے چند الفاظ بولے تھے، وہ حر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ حر کے وجود کی، دل کی عکاسی کر رہے تھے، نہ یہ کہ زبان سے کچھ اور جاری ہو اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہوں۔ اور پھر حر نے زیادہ وقت بھی نہیں لیا اپنی جان امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر فدا کرنے میں۔ تو اسی حر کے سپاہیوں سے امام خطاب فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد امام نے فرمایا اما بعد، یعنی اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، ایھا الناس، اے لوگو، فإنکم ان تتقوا اللہ۔ ائمہ کے کلام میں کون سی باتیں آتی ہیں؟ سب سے زیادہ تکرار ہونے والی چیز تقوی ہے۔ اے لوگو، اگر تم اللہ سے ڈرو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اگر تم تقوی رکھتے ہو، وَتَعْرِفُ الْحَقِّ، اور حق کو پہچان لو۔ تقوی کے بغیر حق بھی نہیں پہچانا جاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہارے لیے فرقان قرار دے گا۔ فرقان یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت تمہیں عطا کر دے گا۔ تقوی یعنی اللہ کا لحاظ رکھنا اپنے معاملات میں۔ جو میں پہلے کہہ رہا تھا امام حسین کا لحاظ رکھنا، امام حسین کی رضا اصل میں اہل بیت کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا سے جڑی ہوئی۔ اگر تم لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور حق کو پہچانو، اب یاد رکھیے یہ پہچاننے کے دو درجے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پتہ چل جانا کہ یہ حق ہے، اور دوسرا درجہ پھر اسے قبول بھی کر لینا، اس کے ساتھ آ کر کھڑے بھی ہو جانا۔ کچھ لوگ بدبخت ہوتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی حق کدھر ہے، اور کچھ لوگ ان سے بڑے ظالم ہوتے ہیں کہ سمجھنے کے بعد بھی اپنے دنیاوی مفادات کے لیے حق کے خلاف ہی کھڑے رہتے ہیں، جیسے ابن سعد تھا۔ آپ جانتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جا رہا تھا، خنجر چلایا جا رہا تھا، اور امام حسین کی بہن دیکھ رہی تھی، آپ کو جانتے ہیں اس عالم بے بسی میں کس شخص سے خطاب کیا تھا بی بی نے؟ عمر ابن سعد سے، کیونکہ اس پورے لشکر میں سب سے زیادہ حسین کو جاننے والا وہی تھا۔ بچپن اکٹھا گزرا ہے، ایک بڑے معروف صحابی کا بیٹا ہے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، اس کا بچپن امام حسین کے ساتھ گزرا ہے، اس نے سارے فرمان رسول سنے ہوئے ہیں حسین کے بارے میں، اس نے رسول اللہ کی محبت اور عشق اور امام حسین کے ساتھ اچھی طرح دیکھا ہوا ہے،
اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا امام حسین کو. تبھی علی کی بیٹی اسی سے خطاب کرتی ہے, عمر ابن سعد تیرے سامنے حسین کو ذبح کیا جا رہا ہے اور تو کچھ نہیں کر رہا, کیونکہ اس سے زیادہ امام حسین کو جاننے والا کوئی نہیں تھا. لیکن اس کو جو لالچ دیا گیا تھا, رے کے خواب دیکھ رہا تھا حکومت کے, اس نے خود حکم دیا تھا مارو امام حسین کو. تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک جو جن کو شناخت ہی نہیں ہو پاتی, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں شناخت کر لینے کے بعد بھی حق کی گڑبڑ کرتے ہیں. اور یہ اس معاملے سے تب بچا جا سکتا ہے جب انسان کے اندر تقویٰ ہو, اللہ کا ڈر ہو, اللہ کا خوف ہو. توجہ فرما رہے ہیں. اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور حق کو پہچانو, لِأَهْلِهِ, جو حق کے اہل ہیں, یعنی جو اصل حقدار ہیں حمایت کے, یکن ارضا للہ, تو ایسا کرنا اللہ کی رضا کا سبب ہوگا تمہارے لیے. وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْتِ مُحَمَّدٍ أَوْلَى بِوِلَایَةِ هَذَا الْأَمْرِ, اور ہم اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امر کے لیے, یعنی اس امت کی باغ دوڑ کے لیے ان لوگوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. من ہؤلاء المدعین, ان لوگوں سے جو اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں, ما لیس لہم, جو ان کا حق ہے ہی نہیں. والسائرین بالجور والعدوان, اور جو ظلم اور جور اور تجاوز کا راستہ اس امت میں اپنائے ہوئے ہیں, یعنی بنو امیہ. اگر تم لوگ, یہ ہور کے سپاہیوں سے خطاب فرما رہے ہیں, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور حق انہی کو دو جو اس حق کی اہلیت رکھتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جس ہستی کا, جناب ہور کا ذکر آپ عزاداران عزیز کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں, اللہ تبارک و تعالی جس طرح جناب ہور کا دل منقلب ہوا, اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو اپنی رضاؤں کے مطابق منقلب فرما دے. جرم عظیم تھا ہور کا, لیکن امام حسین علیہ السلام نے, اس کریم دلوں کے طبیب نے, وہ طبیب جس نے ہور کو دیکھ کر یہ جان لیا تھا کہ ہور کو کس طرح کا جھٹکا دینے کی ضرورت ہے, تو ہور کے دل کے اوپر جو دنیا کا گرد و غبار پڑ گیا ہے وہ اتر جائے گا, دھل جائے گا. آپ نے ہسپتالوں میں دیکھا ہوگا, جب کسی مریض کی حالت بالکل مرنے والی ہو جاتی ہے اور دل کی دھڑکن رک سی جاتی ہے, تو ڈاکٹرز, طبیب اس کو بجلی کے جھٹکے دیتے ہیں کہ اس کا دل دوبارہ کام کرنا شروع کر دے. امام حسین نے, اور ابن زیاد کے بھیجے ہوئے سپاہیوں کا کمانڈر ہے, شجاع ہے, بہادر ہے, لیکن اس کے اندر, ہر کے اندر جو خوبیاں ہیں ان پر دنیا کا گرد و غبار آ گیا. حسین اس اصل ہر کو زندہ کرنا چاہتے ہیں. مقاتل میں لکھا گیا, جب ہر اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان کلام ہوا, بحث ہوئی, ہر نے کہا میں اس بات پر مامور ہوں کہ میں آپ کو کہیں جانے نہیں دے سکتا. امام حسین نے فرمایا کہ میں آزادی سے سفر کرنا چاہتا ہوں.
امام حسین نے سواری کو چلانے کا ارادہ کیا، حر نے آگے بڑھ کر جسارت کی، امام کے راہوار کی لگام کو پکڑ لیا، میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اب اس کریم طبیب نے ایک جملہ بولا اور اس جملے پر حر کا رد عمل حر کی نجات کا باعث بن گیا۔ امام حسین نے جب حر نے امام حسین کے راہوار کی لگام پکڑی، روکا چلنے سے، امام حسین نے فرمایا ثقلت کا امک یا حر ما ترید، حر تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ یہ سخت جملہ سنا، یہ وہی جھٹکا دینے والا جملہ تھا، یہ جملہ سنا، اپنی ماں کا ذکر سنا، حر پلٹا ہے جواب دینے کے لیے، لیکن جب چہرہ حسین کو سامنے دیکھا تو ایک جملہ بولتا ہے، اللہ کی قسم حسین آپ کے سوا اگر کوئی میری ماں کا اس طرح ذکر کرتا تو حر اس کو ضرور جواب دیتا، لیکن کیا کروں، آپ کی والدہ کا نام سوائے احترام کے میں نہیں لے سکتا، کیونکہ آپ کی والدہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، فاطمہ الزہرا ہیں۔ بس یہ حر کا احترام حر کی تقدیر بدلنے کا سبب بن گیا۔ سفر تو جاری رہا، حر حسین کے ساتھ ساتھ ہیں، وقت گزرتا رہا، قافلہ حسینی کربلا پہنچ گیا، پانی کی بندش ہو گئی، سارے مرحلے گزر گئے، حر ابھی تک اس فکر میں ہے کہ ہمیں حسین سے جنگ نہیں کرنی پڑے گی، دل میں احترام رکھتا ہے، مقام امام حسین کو سمجھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تھا، امام نے حر سے پوچھا تھا تم نماز خود پڑھو گے یا میرے پیچھے نماز پڑھو گے؟ حر نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ حسین ابن علی کے پیچھے جماعت میں نماز پڑھی تھی۔ اب جب 10ویں کا سورج طلوع ہوتا ہے عزادارو، تو حر جنگ کے آثار دیکھتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ معاملہ جنگ کے بغیر نہیں ٹلنے والا۔ یہ چلتا ہوا جاتا ہے ابن سعد کے پاس، اس سے سوال کرتا ہے، ابن سعد کیا واقعہ ہی تیرا ارادہ نواسہ رسول کے ساتھ جنگ کا ہے؟ وہ لعین جواب دیتا ہے، ہاں حسین کے ساتھ جنگ ہوگی، چاہے گردنیں اڑ جائیں اور چاہے جسموں کے ٹکڑے کرنے پڑ جائیں۔ یہ جواب سنا جناب حر واپس پلٹے، لوگوں نے دیکھا حر کا سر جھکا ہوا ہے، نظریں زمین پر گڑی ہوئی ہیں اور بدن پر ایک لرزہ طاری ہے۔ حر کی یہ حالت دیکھ کر کوئی شخص طعنہ دیتا ہے، کہتا ہے حر اگر کوئی شخص مجھ سے سوال کرے کہ تمہارے لشکر میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر کون ہے تو اللہ کی قسم میں تیرا نام لیتا، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ حسین کے خوف سے تیرے بدن پر لرزہ طاری ہے، تو موت سے ڈر گیا ہے۔ حر سر اٹھا کر جواب دیتے ہیں، اے سوال کرنے والے، حر پر موت کی وجہ سے لرزہ طاری نہیں بلکہ حر پر اس وجہ سے لرزہ طاری ہے کہ اگر زہرا کے لال کے ساتھ جنگ کی تو قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں گا؟ بس یہ جواب دیا، سر جھکائے اپنے خیمے کے پاس پہنچا، حسین کے خیموں کی طرف جانے کا، معافی مانگنے کا ارادہ کیا۔ بیٹے نے سوال کیا تو بیٹے کو بھی ساتھ لے لیا۔ ایک خوش نصیب غلام ہے حر کا، یہ 3 افراد کا قافلہ چلا ہے، ان لعینوں کے خیموں کو، لشکر کو چھوڑ کر خیام حسینی کی طرف جب حر کو آتے دیکھا، محافظوں نے حسین علیہ السلام کو اطلاع دی، مولا حر چلتا ہوا آ رہا ہے، تیور شاید اچھے نہیں ہیں، دشمن کا سپاہی ہے، لیکن حسین جان گئے تھے۔ فرمایا جاؤ عباس استقبال کرو، علی اکبر استقبال کرو، میرا مہمان حر خیموں میں آ رہا ہے۔ حر سر جھکائے، نظریں زمین پر گڑی ہیں، اپنی گستاخی ذہن میں گھوم رہی ہے، خدا جانے میری توبہ قبول ہوگی، زہرا کے لال کی گستاخی کی، اہل بیت کے بچوں کو ڈرایا ہے میں نے۔ آ کر خیام حسینی میں داخل ہوئے، امام حسین نے حر کو سینے سے لگایا، فرمایا حر تو تھک گیا ہوگا، حر تو پیاسا ہوگا، حر آپ میرے خیمے میں
تیری میزبانی کروں، اور کہتے ہیں مولا میں نے جو گستاخی کی تھی اس کے بعد خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ آپ کے خیموں میں جاؤں، اجازت دیجئے سب سے پہلے حر کا خون آپ کے راستے میں بہایا جائے۔ پھر ایک سوال کرتا ہے کہ اے فرزند زہرا، اگر آپ مجھے ایک اور اجازت دیں تو میں خیام میں جانا چاہتا ہوں، میں رسول کی بیٹیوں سے اپنے گناہ کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ حسین نے اجازت دی اور چلتے ہوئے ادب کے ساتھ آئے، خیام حسینی میں بیبیوں کے خیموں کے سامنے ایک جملہ بولا، اے بطول زہرا کی بیٹیوں، حر کی غلطی کو معاف کر دو، قیامت کے دن اپنی ماں سے میری شکایت نہ کرنا، میں نے آپ کے بچوں کو ڈرایا، میں نے آپ کے ساتھ گستاخیاں کی۔ بیبیوں سے معافی مانگی حر نے۔ اب حر نے میدان جہاد میں جانے کا ارادہ کیا، لیکن عزادار و حر کا بیٹا سبقت لے گیا، اس نے پہلے اجازت مانگی۔ مقاتل میں لکھا ہے حر کے بیٹے نے جہاد شروع کیا، زخموں پر زخم لگنے شروع ہوئے۔ ایک دفعہ حر کے بیٹے نے اپنے بابا کو آواز دی، بابا میری خبر لو، میں زمین پر گرتا ہوں، گرد و غبار بلند ہے۔ حر بڑی تیزی کے ساتھ لپکے ہیں اپنے بیٹے کی طرف، لیکن جب بیٹے کے قریب پہنچے دیکھا زہرا کا لال پہلے سے پہنچا ہے، حر کے بیٹے کا سر اپنی آغوش میں رکھا ہے۔ حر کہتے ہیں مولا حسین آپ مجھ سے پہلے پہنچ گئے۔ حسین نے جواب دیا حر مجھے معلوم ہے بوڑھے باپ کے لیے جوان بیٹے کی لاش پہ آنا کتنا سخت ہے، بس حر کی خدمت میں عرض کروں آپ کے بیٹے کی لاش پر حسین آپ کے دلاسے کے لیے آ گئے تھے، لیکن اس وقت آپ نہیں ہوں گے جب حسین کے اکبر کے سینے میں برچی لگے گی اور حسین اکبر کا آخری سلام سن کر دوڑیں گے، لیکن جب لاش اٹھانے لگیں گے تو کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا۔